جو اب منہ کو آ گیا یہ وہی محاورہ ہے. جب انسان حد سے زیادہ مایوس اور نا امید ہوتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی تھی. یہ ہے وہ خاص جنگ احد. اس میں غزوہ احزاب اس میں خاص طور سے جن امور سے بحث کی گئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے تعلق سے بڑی بحثیں ہوئی ہیں. اس میں کیا کہا جائے اس کا بڑا درجہ. ازواج مطہرات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خرچہ بڑھانے کے لیے گزارش کی شکایت کی ہمارے خرچ بڑھا دیے جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے رضی اللہ تعالی عنہم اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو آؤ, دنیا کی زندگی اور دنیا کی لگژری لائف چاہتی ہو آؤ, میں تم کو آزاد کر دیتا ہوں. یہ خرچ بڑھانے کی بات کر رہی ہو, یہ تو نہیں ہو پائے گا, لیکن تم کو شکایت یہی ہے کہ تمہارے خرچے کم ہیں, تم مجھ سے آزادی حاصل کر لو اور پھر اپنا آرام ساتھ کر لو. کون کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں. اب کس نے یہ کہنے کو کہا؟ اللہ رب کریم نے کہا کہ یہ بتا دیجیے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر تم اللہ اس کے رسول اور آخرت کو چاہتے ہو تو اتنا جان لو کہ محسنہ عورتیں نیک عمل کرنے والی فرما بردار اللہ جل شانہ ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اے نبی کی بیویوں, تم میں اگر کوئی غلط حرکت کر جائے تو جانتی ہو تمہارا درجہ بھی بہت بڑا ہے, تمہارا گناہ بھی بہت بڑا ہو جائے گا. ضعفین, دو گنا تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا, دو گنا تمہارا گناہ, اس لیے کہ تم اس مرتبے اس بلندی پر ہو کہ جن بلندیوں کو بڑی بڑی عذرائیں بڑی بڑی کنواریاں جھانک نہیں سکتی ہے نا. چنانچہ اس کے بعد سے پھر مطہرات ایسا خاموش ہوئی جس کا پھر زندگی میں کبھی مطالعہ نہیں کیا, جیسے ہو حضور کی مرضی, بس پوری ڈسکشن کی گئی ہے, بڑی تفصیلی بحث ہے. اسی میں آگے چلنے کے بعد حضرت سیدہ زینب بنت جہش کے تعلق سے خصوصی آیت اتری ہوئی ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. واقعہ سنو, حضرت زینب بنت جہش یہ قریش کی بڑی معزز خاتون تھی. قریش بہت عظمت والا قبیلہ تھا, ٹرائب تھا. اس کی یہ خاتون حضور کی خوبی ذات بہن لگتی تھی. حضور کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ, بلکہ محبوب بیٹے, وہ تبنا جس کو کہہ لیجیے. حضور نے حضرت زید کا شادی کا رشتہ حضرت زینب کے پاس بھیجا. حضرت زید کا رشتہ حضرت زینب کے پاس.
حضرت زید غلام آزاد کردہ، حضرت زینب قبیلے قریش کی بڑی اونچی خاتون، جوڑ بالکل نہیں تھا، انکار کر دیا، انکار کر دیا، یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تو نیچر ہے آدمی کا۔ چنانچہ وحی اتری انہیں تنبیہ کرنے کی، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور مومن عورت کو اپنا اختیار باقی نہیں۔ یہ فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا تھا کہ زینب بنت جہش کا نکاح زید بن حارثہ کے ساتھ ہونا ہے۔ زید بن حارثہ کے ساتھ ہونا، اور زینب نے انکار کیا، ان کی ماں نے بھی انکار کر دیا، ان کے بھائی نے بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت زینب فدا سے ہو گئی، شادی ہو گئی، شادی ہو گئی، مگر مزاج پچھتا نہیں تھا، روز آنا گھر میں تو میں لگے رہی۔ ایک روز حضرت زید نے آ کر کہا، یا رسول اللہ بات بن نہیں رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ علیحدگی ہو جائے تو بہتر ہے۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ اس کے بعد پھر اللہ جل شانہ نے فیصلہ فرمایا کہ زینب کو طلاق دیں گے، اور یہ محبوب زینب کو تو ہم نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔ اس پر اورینٹلسٹ بدبختوں نے جو کمنٹ کیا ہے، اتنا غلیظ، اتنا ناپاک اور اتنا بدبختانہ ہے کہ اس کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اسلام کے دشمن، چنانچہ ان لوگوں نے، اللہ نقل کفر نباشت توبہ، ان کی بدبختی دیکھیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو پھر حضرت زید کی طلاق کے بعد، عدت گزرنے کے بعد پیغام دیا، چنانچہ حضرت زینب کا نکاح اللہ جل شانہ نے عرش پر پڑھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے حضرت زینب کہا کرتی تھیں، ساری ازواج مطہرات میں فخریہ بولتی تھیں کہ میرے برابر کی تم میں ہے کون؟ فرماتی تھیں میرے برابر کی تم میں کوئی ہے؟ میرا نکاح اللہ جل شانہ نے عرش پر پڑھایا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ نے کیا ہے میرے نکاح کا، تو میرے مقابل تم میں سے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے، یہ اعزاز۔ اورینٹلسٹ یہ لکھتے ہیں، معاذ اللہ، خاکم بدہن، کہ محمد کا عشق ہو گیا تھا زینب سے، رب العالمین، اور وہ ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ طبقاتی اور معاشرتی طور پر سوسائٹیکلی وہ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ زید کو انہوں نے بیٹا بنا رکھا تھا، اور بیٹے کی طلاق شدہ بیوی بہو سے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کتنی بدبختیاں کی ہیں اس میں۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہ کہہ کر کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میں سے کسی کے باپ کے مردوں میں سے نہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ تو نبی ہے، وہ تو رسول ہے، خاتم النبیین ہے وہ۔ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے شہزادگان تھے، حضرت ابراہیم، حضرت طیب، حضرت طاہر یا حضرت عبداللہ، باختلاف روایت 4، باختلاف روایت 3، یہ تو بچپن ہی میں انتقال کر گئے، تو محمد تو کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یہ رسول ہے یہ۔ اب زید بن حارثہ کو یہ کہہ کر کے کہ زید بن حارثہ محمد کے بیٹے ہیں، یہ تمہارا کہنا غلط ہے،
یہ تمہارا کہنا ہی غلط ہے۔ بہرحال حضور نے ان سے نکاح فرمایا اور ام المومنین کے درجے پر فائز ہوئی وہ۔ آگے چلنے کے بعد پھر حضور کی بڑی خصوصیتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ارے آپ لوگ کو سمجھ میں آ بھی رہا ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں بولے چلا جا رہا ہوں، آپ چپ چاپ بیٹھے جا رہا ہے۔ اسی میں پھر اس کے بعد دیکھیں بڑی بڑی تفصیلات ہیں یار، حضور کی خاص صفتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد گواہ بنا کر کے، مبشر خوشخبری سنانے والا، نذیر ڈر سنانے والا، وداعیا الی اللہ اللہ کی طرف بلانے والا بإذن اس کے حکم سے، وسراج چراغ، منیرا روشن چراغ، روشن سورج۔ آگے چلنے کے بعد ایک آیت کریمہ میں ایک مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مومن عورت سے نکاح کرو اور اس کو بغیر چھوئے ہوئے طلاق دے دو تو اس کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے، وہ عورت چاہے تو فوراً نکاح کر سکتی ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ یہاں پہ ایک بات دماغ میں رکھیں، ایک خاص ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے فقہ میں، اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ۔ یہ ورڈ یاد رکھیے گا، خلوت معنی تنہائی، صحیحہ معنی صحیح۔ خلوت صحیحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی میں ایسی تنہائی ہو جائے کہ جو قربت سے کوئی چیز روکنے والی نہ ہو، اگرچہ قربت نہ کریں، اگرچہ قربت نہ کریں، کچھ نہ کریں، خالی کسی ایسی جگہ اکٹھا ہو جائیں کہ ان کے قربت میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنتی ہو، اس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ اگر خلوت صحیحہ ہو گئی ہے تب تو عدت گزارے گی، چاہے شوہر نے چھوا ہو چاہے نہ چھوا ہو۔ لیکن اگر خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہے تو عدت نہیں گزارے گی، فوراً نکاح کر لے گی، اور ایسی صورت میں اگر طلاق دے رہا ہے شوہر تو اس کو آدھی مہر دینی پڑے گی، پوری نہیں۔ پھر آگے چلنے کے بعد حضور کو اختیارات دیے گئے کہ آپ کس سے نکاح کریں، کس سے جو بھی آپ کو پسند ہو وغیرہ۔ پھر حضرت زینب کے دعوت ولیمہ کا ذکر اس میں کیا گیا۔ صاحب ایمان والو، جب تم نبی کے گھر میں داخل ہو، نبی تم کو دعوت دے بلائیں۔ واقعہ کیا تھا کہ جب حضرت زینب کا ولیمہ ہوا تو لوگ آئے، کھانا کھا کر کے بیٹھ کے باتیں کرنے لگے، بڑی رات تک بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار باہر نکلے، حضور بہت شرمیلے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے، باہر نکلتے تھے، اندر